बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तकरीबन ये 1.5-2 घंटे उनके पास बैठे रहे। हमारे से बात, चूँकि डॉक्टर नौशाद शेख साहब प्रेसिडेंट जो हैं वो रिज़ाइन करके चले गए हैं, तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो उनसे, हमारे जो पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। और वाइस प्रेसिडेंट साहब का नाम क्या था भला? वाइस प्रेसिडेंट साहब का नाम था, है आपके पास, डॉक्टर खुर्शीद जी, डॉक्टर खुर्शीद अहमद नसीम साहब। इनसे, ये वाइस प्रेसिडेंट पीएमसी के, इनसे बात हुई। देखिए, जो पहला इक्विवेलेंस वाली बात है ना, उन्होंने उसके हवाले से मैं आपको बड़ी क्लियर सारी चीज़ें, स्टैट्स वगैरह भी वो अपनी कौंसिल से इजाज़त लेकर अपनी अपलोड कर देंगे, सारी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन की। जो हमारा इशू है, जो मेजर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर आप लोग खड़े हैं, वो है कि हमें कोई ऐसा इक्विवेलेंस फार्मूला बनाया जाए कि ये पंजाब के जिन बच्चों ने यहाँ पे टेस्ट दिया है, यहाँ का टेस्ट ईजी था, वहाँ का मुश्किल था, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ से ज़्यादा नंबर हैं और वो वहाँ पर जाकर ज़्यादा सीट्स ले जाएंगे। तो उन्होंने हमें अगली एक बात बता दी है। वो बात ये है कि 2021 या 2020 में लाहौर हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है कि इस्लामाबाद के तमाम स्टूडेंट्स, इस्लामाबाद के तमाम स्टूडेंट्स का जो वो ओपन मेरिट पे कंसीडर होंगे उधर पंजाब के अंदर। तो वो जो आपकी जो बात, हम जिस बात पे स्टैंड ले रहे थे, वो तो कोर्ट के ऑर्डर से ही वो वैलिड नहीं रहती कि इस्लामाबाद के सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर ले सकते हैं। ये तो यूनिवर्सिटी में सिर्फ इधर टेस्ट देने वाली बात है ना, जो यहाँ के डोमिसाइल होल्डर भी है ना, वो भी दे सकते हैं। उधर जाके उनको कंसीडर किया जाएगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स को कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सीट्स कम थी, स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा हो गई थी, तो हाई कोर्ट का हुक्म है कि अब उनको कंसीडर किया जाएगा। फिर उनसे बातचीत करते रहे। डॉक्टर साहब ने बात की, इन स्टूडेंट्स ने जो मेरे साथ गए, इन्होंने बात की, इन्होंने बात की, डॉक्टर साहब ने बात की। फिर अब वो इस बात पे एग्री हुए हैं हमारे यूएचएस का, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। और इसको इन्होंने पूछा कि कंपेयर कौन करेगा? उन्होंने कहा जी कोई तीसरा बंदा करेगा, यानी किसी थर्ड पार्टी से करवाएंगे। जो भी करेंगे वो उससे करवा के हम, अगर वो मुश्किल हुआ तो हम कंपनसेट करेंगे इन ग्रेस मार्क्स, ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके इक्विवेलेंस फार्मूला बना दें, ये कर दें, वो हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ जो जिसमें आपको कर सकते हैं कंपनसेट, वो भी के अलाउ करेगी कौंसिल। मैंने उनसे पूछा जी कब? उन्होंने कहा परसों तक में हम आपको ये भी बता देंगे कि कौंसिल अलाउ करती है या नहीं करती। कल यूएचएस से भी बात करेंगे। कौंसिल जो इनकी पीएमसी की कौंसिल है, उसके अंदर कल 10 लोग हैं, उसके अंदर उन्होंने कहा जी उनके अंदर मैं रखूंगा, रख के फिर वो इजाज़त देगी तो फिर हम इसको करेंगे। और मैं, डॉक्टर साहब ने, हमने, इन्होंने बड़े अच्छे पॉइंट्स दिए वहाँ पर, उसके बाद भी वो कन्विंस हुए हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी बात ये है, जो रिजल्ट स्टैटिस्टिक्स हैं जितने भी, वो भी विद अप्रूवल ऑफ कौंसिल। वो अभी तक उन्होंने कहीं, आपको नहीं पता कि यहाँ पे कितने बच्चे पास हुए, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे, हम ब्लैंक इस मामले में। ये भी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने कहा कि विद अप्रूवल ऑफ कौंसिल, पीएमसी कौंसिल, हम उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देंगे ताकि हर चीज़ सामने हो। ये दो चीज़ें, जो हमारा इक्विवेलेंस वाला इशू था, उसके हवाले से उन्होंने ये दो बातें कमिटमेंट की है। और परसों वो कौंसिल के डिसीजन से हमें आगाह करेंगे, ठीक है जी। वो मैं इंशाअल्लाह ताला अभी इस्लामाबाद में स्टे करूँगा, परसों आके इनसे वो उसका जो भी इनका फैसला होगा उससे फिर इंशाअल्लाह ताला आपको आगाह करेंगे। दूसरी बात, डेट हमने कहा जी डेट 12th है क्लोजिंग की, आपके जो अप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर कौंसिल कमिटमेंट इस पे कमिट कर लेती है करवाने के लिए तो वो एक्सटेंड हो जाएगी, उसका इशू नहीं है, वो कौंसिल के हाथ में। तो ये, लेकिन ये हमें परसों इसके हवाले से बताएंगे। ये सारा इतना अर्सा मैं भी लगा रहा, ये भी बात करते रहे, मैडम भी, दोनों, ये तीनों स्टूडेंट्स जो मेरे साथ गए थे, इन्होंने भी उनसे बात की, तो इक्विवेलेंस फार्मूले पे नहीं आ रहे थे। इन दो चीज़ों पे वो एग्री हो गए, ताकि, और ये स्टैट्स वगैरह जब दिखा रहे थे तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे एग्री, उन्होंने कहा जी, बच्चों ने कहा आप अपलोड कर दें ये सारी चीज़ें जो स्टूडेंट्स हैं, तो फिर हम क्यों आपके सामने आए, क्यों परेशान हो? ठीक है, जिसका मेरिट बनता है, जिसने ज़्यादा मेहनत की वो फिर चला जाए आगे। जब बातें छुपी हुई हैं, आपने पर्दे डाले हुए हैं, तो फिर हम लोगों के ज़हनों में तो आएगा ना कि आप, ये नाइंसाफ़ी हो रही है, ये नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इस हवाले से आप सारी चीज़ें क्लियर करें। लेकिन वो मशरूत हैं जो कौंसिल की मीटिंग के साथ, वो परसों हमें बताएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो इलेक्टिव फुल एफएससी वाला है, मैंने उनको कहा कि एक फेयर पॉलिसी लेकर आए, ठीक है। अगर आप
2021 کو ایسے کاؤنٹ کرتے ہیں, 2022 والوں کے لیے یہ کرتے ہیں, تو یہ 20, 21, 22 یہ سارے میں کسی نہ کسی جگہ پہ معاملات رہے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے کہا جی کہ یہ چونکہ ہماری کونسل نے فیصلہ کیا, اس کو بھی ہم ریکنسیڈر کر لیتے ہیں کونسل کے اندر. دوسری یہ بات. تیسری بات ان سے میڈیکل کالجز کے حوالے سے کی گئی کہ ان کی فیسیں بہت زیادہ ہیں, پرائیویٹ میڈیکل کالج, اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, اور اس کے ساتھ ہی وہ یعنی اس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا شاید. میں نے کہا جی فیسیں بہت ہائی ہیں, اس حوالے سے آپ کچھ کریں. انہوں نے کوئی جواب اس کے حوالے سے نہیں دیا, اور جواب وہ میٹنگ ہماری جو ہے نا اس کے بعد ختم ہوگی. اب میں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں, دیکھیں یہاں پر جتنے اسٹوڈنٹس آئے, ان اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ کے ساتھ یہ ہے کہ میں نے ان اسٹوڈنٹس کو ان کو جا کے جو اتھارٹی کے پی ایم سی کے ان کے سامنے بٹھا دی, اور 2 گھنٹے انہوں نے ان سے اپنی ساری باتیں کی, بحث کی, اور وہ ہمیں اپنے ڈاکومنٹس, آفیشیل سیکرٹ ڈاکومنٹ وہ کھول کے دکھاتے رہے, یہ کر لیں وہ کر لیں. تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ ان 50 اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہے, یہ ان اسٹوڈنٹس کو پیغام ہے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے, جو کہتے ہیں ادھر سے میسج کرتے ہیں, کوئی کال کر رہا ہے, کوئی جناب سوشل میڈیا پہ ہزار کمنٹ کر دیتے ہیں. ان کے لیے میرا میسج ہے, یہ 50 اسٹوڈنٹس کی یہ اسٹرینتھ تھی, یہ طاقت تھی کہ جن سے آپ مل نہیں سکتے اندر جا کے, جو آپ کو نیچے تک جانے نہیں دیتے. ان 50 کی وجہ سے ان آپ کے 3, یہ جو ایک بھائی, یہ 2 بہنیں, یہ ایک اسٹوڈنٹ کی مدر ہیں, یہ ایک اسٹوڈنٹ کے فادر ہیں, یہ 2 گھنٹے ان سے اپنی ہر چیز انہوں نے ڈسکس کی ہے, ٹھیک ہے. اور وہاں پر انہوں نے جو جو چیزیں ہو سکتی تھی وہ بتا دی. وہ جو گھر میں بیٹھے, میں ان کو کہتا ہوں اگر آپ آج یہاں پہ 1000, 1500 اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں نا, آج پورے پنجاب کا مسئلہ تھا, کوئی مسئلہ تھا کہ آپ 1500, 2000, 83,000 اسٹوڈنٹس نے دیے. آپ 50 بچوں کی وجہ سے اتنا کچھ کر کے آگے ہیں. آپ 2000, 3000, 4000, 5000 اسٹوڈنٹ یہاں پر آتے, آپ کے یہ سارے مسائل ایسے چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں. آپ اپنی اسٹرینتھ کو نہیں پہچانتے, اپنی طاقت کو نہیں پہچانتے. آپ نے اپنے آپ کو بس حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دی ہے. جو اسٹوڈنٹ گھر میں بیٹھے, جو یہاں پر آئے, میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں, خاص طور پہ اپنی بہنوں کو, ماؤں کو, جو آئی ہیں یہاں پر, ان کو تو میں سلوٹ کرتا ہوں. جو لیکن گھروں میں بیٹھے ہیں, اپنے آپ کو خدا کے لیے, آئندہ کے لیے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنا, اپنے آپ کو چھوڑنا چھوڑ دو. حالات کے رحم و کرم پر چھوڑو گے تو آپ کا کچھ نہیں رہے گا. آپ کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو کوئی انصاف نہیں دلائے گا. ایک ہی ذات ہے جو انصاف دینے والی, وہ اللہ کی ہے. نیچے ہمیں کسی سے امید بھی نہیں رکھنی چاہیے. اور دوسرا, اپنے قوت بازو پر انحصار کیا کر. آپ اسٹوڈنٹ اتنی بڑی طاقت ہے, اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ پہچان نہیں سکتے اس کو. تو اس لیے اپنے حق کے لیے اٹھنا سیکھو, اپنے حق کے لیے اٹھنا سیکھو. یہ 2 چیزوں پہ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے, میں سب سے کہہ رہا ہوں, ان 2 باتوں کے اوپر جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے, ان کیس پرسوں تک پتہ چل جائے گا. اگر نہیں ہوتا پھر بھی اسٹوڈنٹس کے اندر وہ نہیں ناانصافی ہوئی ہے, تو پھر میرے بھائیوں اور بہنوں اور ان کے والدین, سنو, آپ اگر آئیں تو آپ کے مسائل چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں. عوام کے پاس طاقت ہوتی ہے, اور آپ حق پر ہیں. آپ نہ حق نہیں اٹھے ہوئے, حق پر اٹھے ہوئے. جب حق پر اٹھے ہوئے ہیں تو پھر حق پر کھڑا ہونا سیکھیے, اپنے حق کو پہچانیے, حق کی بات کرنا سیکھیے. تو یہ باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھ دی. پرسوں جو بھی صورتحال ہوگی, میں اسی معاملے کے لیے اسلام آباد میں اسٹے کروں گا. پرسوں آ کر یہاں سے ان سے پوچھوں گا, جواب لوں گا, وہ پھر آپ کو آگاہ بھی کر دوں گا. پھر آگے دیکھیں, میں ہرگز کنونس نہیں تھا اس سال پروٹیسٹ کرنے کے لیے. یو ایچ ایس کے باہر 2 دفعہ کیا, یہاں پر کیا. اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ جو جن کا مسئلہ ہے نا, وہ اسٹوڈنٹس نہیں آتے. یہ خاص طور پہ میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے بات کر رہا ہوں, وہ نہیں آتے. لیکن کیا کریں, ہم ناانصافی دیکھ کر پھر رہا بھی نہیں جاتا, نہیں پھر آواز بھی بلند کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو دوسری یہ بات ہے کہ جو پچھلے سال مسائل تھے, جو ریپیٹرز ہیں, ان کو پتہ ہی اس دفعہ وہ مسائل نہیں ہیں. آپ کو اس دفعہ انہوں نے کاپی بھی دی ہے, کاربن کاپی کھینچ کی بھی دی ہے, آپ کو کویسچن پیپر بھی دے دیا, وہ ابھی ریٹرن ہے. جو پچھلے سال مسئلے تھے بہت زیادہ, وہ اس سال نہیں ہے. میں تو ان کو جب یہ ہوا تھا, میں نے ان کو اپریشیٹ کیا تھا, ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے بعد یہ مسائل نکل آئے تو ہم ان کے پاس آئے. لیکن اگر آپ بڑی تعداد میں آ جاتے تو آج یہ مسئلہ جو تھا نا, آپ کا حل ہو جاتا, ٹھیک ہے. پاکستان ابھی ان مہذب ملکوں میں نہیں ہے کہ جہاں پر ایک بندہ بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے تو مسئلہ ایسے حل ہو جائے. نہیں, یہاں پر اپنا حق لینے کے لیے آپ کو لڑنا پڑتا ہے, آگے بڑھنا پڑتا ہے. اللہ کرے پاکستان اس صفوں میں جلدی چلا جائے. ہمارا ایمان ہے پاکستان اس جگہ پہ چلا جائے کہ جہاں پر کوئی ایک بھی شخص ناانصافی کے خلاف بات کرے تو اسے انصاف مل جائے. عدالتیں 100 موٹر لے لیں, عدالتیں انصاف لے لیں. لیکن یہاں تو 22 دن ہم بیٹھے رہے تھے,
عدالتوں پہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا. عدالتیں بھی لاکھوں لوگ دیکھ کے فیصلے دیتی ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس لیے اپنی اگر ناانصافی ہو تو اس ناانصافی کے خلاف اٹھنا سیکھو جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. باقی جو یہاں پر آئے ان کے لیے یہ ہے کہ انشاءاللہ پرسوں وہ بتائیں گے, ہمیں آپ کو انفارم کر دیں گے جو بھی ان کی طرف سے ڈیسیجن آئے گا. بہرحال اس کے اوپر انہوں نے یہ ضرور کہا ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ود اپروول آف کونسل ہم آپ کو کمپنسیٹ کریں جو یو ایچ ایس کے ہیں اگر یہ ان کا ڈیفیکلٹ ہے. اور پھر میں اگلی بھی بتا دوں, اگر یہ آئے گا تو پھر سندھ کا بھی آئے گا. پھر وہ یہ نہیں ہے کہ ایک کو کر کے پھر وہ سب کو کمپیریزن کر کے جو کمپنسیشن بنتی ہے وہ بنے گی. اور دوسری بات, یو ایچ ایس کے اندر 4 مارکس سب کو ملے ہیں, یہ آج علم میں اضافہ ہوا ہے. اور یہاں پر جو شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی میں سب کو 6 ملے ہیں, جن کے ڈیفیکلٹی لیول ایف ایس سی سے اوپر تھا نا. یہاں پہ 6 مارکس نہیں 6, یہاں پر 6 سب کو جنہوں نے اسلام آباد میں دیا ان کو ملے ہیں, اور وہاں پر جو ہیں وہ 4 ملے ہیں. باقی جو بھی صورتحال ہوگی وہ پرسوں آپ کو بتا دیں گے. اور انشاءاللہ میں تو کمیٹڈ ہوں کہ انصاف کے حصول کے لیے ہم نے جد و جہد کرنی ہے. پچھلے سال فوری رزلٹ نہیں ملا تھا لیکن رزلٹ مل گیا تھا, اسی ایفرٹ کے نتائج ملے تھے کہ جو آپ کا اس سال آپ کو وہ بے ضابطگیاں نہیں بھگتنی پڑی جو پچھلے سال ہوئی. اب اس ایفرٹ کو بھی انشاءاللہ آپ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے, آپ لوگ نہیں بھی آئیں گے ہمارے بھائی جی, ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے, اس مسئلے کے حل کے لیے آخری حد جو بھی ہے اس تک جانا ہے, انشاءاللہ جائیں گے. اللہ اور اس کے رسول ہم سب کے حامی و ناصر. شکریہ.